جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، اس نزول میں دو مرتبے ہیں، ایک مکہ کا اور دوسرا مدینہ منورہ کا۔ آپ 13 سال مکہ میں رہے وحی کی حالت میں، اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ مکی اور مدنی مضامین، علماء لکھتے ہیں ما نزل قبل الہجرہ مکیۃ وما نزل بعد الہجرہ مدنیۃ۔ اس کو جلال الدین سیوطی نے اتقان میں، برہان الدین زرکشی نے البرہان میں، عز ابن عبد السلام نے العرفان میں، اور باقلانی نے اعجاز القرآن میں متفق نقل کیا کہ مکی اور مدنی کا فرق ہجرت کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ ہجرت سے پہلے کوئی سورت یا آیت مدینہ منورہ کے آس پاس نازل ہوئی ہو، لیکن وہ مکی کہلائے گی۔ اور بہت ممکن ہے کہ ہجرت کے بعد کوئی سورت جیسے سورت نصر اذا جاء نصر اللہ، یا کوئی آیت جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکہ میں جا کے حج کے موسم میں نازل ہوئی، لیکن یہ مدنی ہے۔ بعضوں نے مزید تفصیل بھی کی ہے، صیفی اور شتائی اور داخلی اور خارجی اور اعلامی اور اقناتی اور کئی قسم بنائے ہیں، لیکن مصطلح یہی ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ قبل الہجرت نازل ہوا ہے وہ مکی ہے، اور جو حصہ بعد الہجرت نازل ہوا ہے وہ مدنی ہے۔ ہجرت پر احکام کا بہت بڑا مدار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب تاریخ لکھی جانے لگی کہ اسلام کی تاریخ کون سی ہونا چاہیے، تو کئی چیزیں سامنے آئی۔ اگر ولادت کی تاریخ لکھی جاتی، توبہ توبہ توبہ، بریلوی تو آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے۔ ایک قول یہ بھی تھا کہ حضرت جس سن میں پیدا ہوئے اس سے میلادی بنائی جائے، لیکن صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ولادت کا ذکر یہ منسوس نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پھر فلاں پیغمبر کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان داؤد علیہ السلام کے سچے جانشین ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ایک پیغمبر بیٹا مانگ رہا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ یہ فرماتے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ دیکھ کس شان سے بیان ہو رہا ہے۔ پیدا ہوا ہے کیا مطلب ہے؟ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، سالگرہ کر رہا ہے۔ اتنا موٹا تازہ پیر بگاڑا ہے، اس کا سالگرہ ہو رہا ہے۔ اس کے پوتے نواسے بیٹھے کہ یہ وہ دن ہے کہ ہمارا یہ نانا اور دادا اتنا سا تھا اور ایک خاص جگہ سے چلا آیا اور یہاں بیٹھ گیا۔ دس عزت خبر، یہ تو عزت کی بات بھیجتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد دلا۔ کوئی یہ بھی پوچھے کہ کتنے فٹ کے تھے آپ، پہلے سر باہر آیا تھا، پہلے ٹانگیں باہر آئی تھی۔ سالگرہ میں تو یہ باتیں ہونا چاہیے۔ فضول حرکتیں، محمل کام، بیہودہ حرکات و سکنات۔ اس لیے اس پر کوئی مدار نہیں رکھا گیا۔ دوسرا سال پر یہ خیال آیا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں، بڑا وقت ہے وہ، وہی آئی ہے، مبعوث ہوئے، تو 62 پیغمبروں کی تقریباً متفق ہے کہ بعد الاربعین ہے۔ تو صحابہ نے کہا اس سے بھی سال نہیں بن سکتا ہے، سال مخصوص ہونا چاہیے۔ کتنے عقل مند لوگ تھے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت جب معراج پر تشریف لے گئے، اسراء واقع ہوا، معراج ہوا ہے، اور صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی سن 11 نبوی میں، 5 اور 6 کا قول ٹھیک نہیں، معارف سنن میں اس سے آگے رجوع کیا گیا ہے۔ سن 11 نبوی یعنی نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ عجیب بات سنو، آج کل معراج رجب میں مناتے ہیں، آپ روح المانی میں دیکھیں اس میں رجب کا قول نہیں ہے، اور سب ہے رجب کا مہینے نہیں لکھا ہوا، سب سے ضعیف قول ہے۔ ضیاف کو زندہ کرنے کے لیے اور ضیاف کو آگے چلانے کے لیے 3 فرقے ہیں دنیا کے اندر۔ اول مبتدعین، ثانیاً جاہل پیر، اور ثالثاً جھوٹے وعاظ، قصہ خوان۔ دنیا کے اندر مکذوبات، جال سازیاں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ مبتدی، جاہل پیر اور جھوٹے وعاظ، یہ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں۔ عیون الانسان میں، سیرت کی کتاب عیون الانسان، برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہجرت جو صحابہ سے پوچھا کہ ہمیں اور آپ کو اور اسلام کو سب سے زیادہ تقویت کب ملی ہے، تو سب نے کہا ہجرت سے، ہجرت سے۔ حضرت عمر نے کہا بس ہجری لکھو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہجرت سے اسلام شروع ہو گیا، اور آج ہجری دنیا کے اندر آباد ہے۔